السلام علیکم ਸੰਗੇ ਹਾਲ ਦਾ بخیر جوڑ تکڑے دا ٹھیک ہے شے اس کے بسکٹ مڑائے کھڑے دا شے اس کے دا ٹھیک ہے کافی اس کے مائی گاڈ مزہ آ گیا ماحول دیکھ کے ٹھیک ہے مزے دیا گلاں کرنے تاڑے نال یار کیک دیکھیں کیک 1700 روپے کا بلیو بیری کیک کافی کریم کیک یہ دیکھو کتنا پیارا ہے یہ کتنے کا ہے یہ 1750 روپے کا اے دیکھو ریڈ ویلوٹ کیک اے دیکھو اے بھی مزے دے اے بھی ہے 1750 روپے کا ٹھیک ہے جی اے پیٹیز نے کسی نے کھانی ہے تو جناب ہے دیکھو 550 یہ 220 روپے کی پیٹی فرائیڈ چکن ششلیک ٹھیک ہے تو اے کافی ہے جی ہوں دسو کیڑا کیک تمہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اے ہوں اسی جناب کافی پین لگے ہاں مزے دی ہاں جی السلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ جناب یہ ٹی ٹائم والی ہے ایک تو ہائی ٹی ہوتی ہے نا ایک گھومتی چائے ہوتی ہے یہ ٹی ٹائم والی ویڈیو ہے اچھا جی وہ کہتے ہیں نا ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہاں جی جب کھڑے ہونے کا وقت آیا وہ سجدے میں گر گئے یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی الٹا کام کرے الٹا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کی بڑی وہ بازگشت سنائی دی جا رہی ہے وہ ہے 4 اپریل کا ٹھیک ہے تو 4 اپریل کا جو فیصلہ ہے کہ جی کے پی کے میں اور پنجاب میں کے پی کے تو بیچ میں سے نکل گیا پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں ٹھیک ہے اب اس کا سپریم کورٹ میں ایک ہوتا ہے ریویو جو بھی کیس آتا ہے نا اس کا آپ کو ریویو کرنا پڑتا ہے ریویو نظر ثانی ٹھیک ہے وہ آپ ہر کیس کی کر سکتے ہیں کوئی اپیل شپیل نہیں ہوتی ریویو ہوتا ہے تو اس ریویو کی میعاد ہوتی ہے 30 دن ٹھیک ہے 1 مہینہ 30 دن تو 30 دن جو تھے وہ آج پورے ہو رہے ہیں آج دیکھیں 3 تاریخ ہے نا تو آج 30 دن پورے ہو رہے ہیں اور آج ہی الیکشن کمیشن نے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی دیکھیں کتنا ہے یعنی کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یعنی کہ جو پہلے کام کرنا تھا آخری دن کر رہے ہیں بالکل یہ ابھی بلکہ اس کے اوپر اعتراض لگ گیا ہے تو پھر فوری طور پہ انہوں نے اعتراض دور کیا ہے تو آخری منٹ میں وہ انہوں نے جمع کرایا ہے اب عطا بندیال صاحب ایسے کاموں میں بڑے تیز ہیں میرا تو کیس 20 سال سے پڑا ہے پینڈنگ وہ نہیں نکل رہا اور یہ والے لگ رہے ہیں میں نے آپ کو تھوڑا سا مذاق کیا نا کہ میں نے کہا عطا بندیال صاحب کا جو ہے نا تبادلہ گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ میں کر دے ویسے ہماری 3 سپریم کورٹیں ہیں پاکستان کی آپ کو پتہ ہے نا آزاد کشمیر کی گلگت بلتستان کی اور پاکستان کی ٹھیک ہے تو کوئی آرڈر جاری کریں ایسے چیف ایگزیکٹو والا آرڈر جاری کریں وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب تیار ہو رہا ہے تو شہباز شریف کریں اور اس کا تبادلہ کر دیں گلگت بلتستان اچھا کیوں تبادلہ کریں کیونکہ وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے نا وہ بڑی یونائٹ ہے وہاں گروپنگ نہیں ہے تو اس لیے وہاں عطا بندیال کی ضرورت ہے تاکہ جو ہی یہ جائے اور وہاں گروپنگ ہو جائے ادھے ادھے جڑے اس تو سینئر ہوئے گا وہ یہ بندیال کا کمال ہے ویسے دیکھ لیں بندیال ہی گروپنگ پیدا کر سکتا ہے تو یہ اس لیے میں نے جو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بندیال صاحب کا ٹرانسفر کر دیں گلگت بلتستان وہ بھی پاکستان ہے
ہاں جی، اب تو بلکہ کشمیر کی حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے، پی ڈی ایم کی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کشمیر میں بھی کر سکتے ہیں اس کا تبادلہ، کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر بہت گند مچ گیا ہمارے سپریم کورٹ اسلام آباد میں نا، بڑا گند مچ گیا ہے، تو باقی وہ صاف ستھری ہیں دونوں سپریم کورٹ کی عدالتیں، گلگت بلتستان کی اور کشمیر کی، اس لیے وہاں بندیال صاحب کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ والا انہوں نے الیکشن کمیشن نے ریویو فائل کی ہے، اب وہ لگے گا۔ یہ ویسے بڑا عزت والا ایک طریقہ ہے، اگر بندیال صاحب اس کے اوپر عمل کریں تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ وہ ریویو منظور کر لیں، پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی از خود نوٹس کرو، از خود نوٹس چلے نہیں تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا کہا تھا وہ ممکن نہیں ہے، ہم نہیں کروا سکتے، ہمیں جناب یہ فنڈ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، سٹاف نہیں ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں، تو آپ ہمارا یہ ریویو منظور کریں۔ تو یہ ریویو منظور کر کے پتلی گلی میں سے گزر سکتے ہیں تاکہ کوئی کنٹیمپٹ بھی نہ ہو، یہ وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب علی، یہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ہم نے توڑیں، تو عمران خان نے جو اسمبلیاں 2 توڑوائیں اس کو نون لیگ والوں نے چیلنج نہیں کیا تھا، غلطی ہے، ہم نے کہا تھا چیلنج کرو۔ اور وہ بعد میں یہ فواد چودھری وغیرہ کہتے ہیں جی کہ ان کو اگر برا لگا تھا تو یہ چیلنج کر دیتے، انہوں نے چیلنج، کیونکہ چیلنج نہ کرنا کسی چیز کو وہ تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے، کہ آپ نے وہ تسلیم کر لیا کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے نا وہ ٹھیک ہوا ہے، ٹھیک، تو یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو نون لیگ والوں کا یہ جو قانونی پلڑا جو ہے نا وہ بڑا ہلکا ہے، اور اس لیے جناب یہ عمران خان ابھی تک باہر پھر رہا ہے۔ جے قانونی ٹیم ہوندی تگڑی تے انہوں نے دن اتارے، یقین کرو نظر آ جانے سن بالکل، یہ ایک بنا دیتے نا، ایک گروپ بنا دیتے کہ بھئی تسی ہے کام کرنے، یہ تو بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بندے نہیں ہیں، حکومت کے ہوتے ہوئے ان کے پاس کوئی، وہی اعظم نذیر تارڑ ہے بیچارہ، وہ کدھر جائے، اس سے بھی 2 ووٹ شہباز شریف نے اس کو دلوا کے 2 ججوں کو مستقل 10 سال کے لیے ہمارے سروں پہ بٹھا دیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ عمرانڈو ہیں یا نان عمرانڈو ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن غلطی تو اپنی ہے نا، اعظم نذیر تارڑ نے ووٹ دے کے استعفیٰ دیا، کاش ووٹ سے پہلے استعفیٰ دیتے، 5 منٹ پہلے بھی دے دیتے تو یہ والے جو ججز ہیں یہ سپریم کورٹ میں نہ جاتے، ٹھیک۔ اب آج کی خبر ہے کہ جناب الیکشن کمیشن میں عمران احمد خان نیازی اور اس کی ایک پٹیشن دائر کی ہے ملک احمد خان وغیرہ نے، جو نون لیگ کے ہیں، کہ جی ٹکٹیں بیچنے میں رشوتیں لے رہا ہے، یہ کوئی کیس نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ وہی ویڈیو ہے جو ثاقب نثار کی ہے، اور سر جی یہ ان کو یقین کرو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیس لڑنا کرنا نہیں آ رہا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ نہیں آ رہا۔ آپ بے شک عرفان قادر کی سن لیں، ابھی ان کی اپنی سن لیں، اپنی، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں نے آپ کو کل پرسوں سنایا ہے، حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ یہ گنگوں کی جماعت ہے، کوئی بول نہیں رہا، کوئی پھاڑ نہیں رہا، عمران خان کو ایک وکیل جہاں چاہیے ہوتا ہے نا 10 آتے ہیں، وہاں پہ ایک چاہیے ہوتا ہے 10 آتے ہیں، کیونکہ وہ روزانہ وکیلوں سے میٹنگ کر رہا ہے، بلا رہا ہے، سوشل میڈیا کو بلا رہا ہے، یہ انفیکٹ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، لیکن ہوا بنا ہوا ہے، ہوا، وہ جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں ڈھول کا پول، ڈھول کی آواز جتنی دور جاتی ہے اگر اس کو اندر سے چیر کے دیکھیں تو خالی ہوتا ہے، خالی تو یہ صورتحال ہے۔ ہاں جی، اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں، سر جی یہ شعر بھی بالکل ٹھیک ہے، اور بھی بڑے شعر ہیں، تو بات یہ ہے کہ سر جی ان کو تگڑے طریقے سے اگر یہ کرتے نا، تو میں وہی اکثر آپ کو آج کل کہہ رہا ہوں کہ عمران میاں والی جیل میں، اڈیالہ جیل میں، وہ مچھ جیل میں چکی پیس رہا ہوتا، قسم خدا کی پاؤں پاڑ رہا ہوتا، ابھی آج ہی کر لیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، آج کر لیں، یہ مسئلے ہمارے پاس ہوتے ہیں بڑے۔ زمان پارک میں آپ کو پتہ ہے لاہور میں یہ
1 مہینے کے لیے دفعہ 144 لگائیں اور جو زمان پارک میں لوگ اکٹھے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا دیں. ایزی کام ہے نا. تو آپ دیکھ لینا یہ عمران نیازی کو گرفتار کریں. یہ قسم خدا کی لکھ کے دے گا, ڈرپوک انسان ہے, لکھ کے دے دے گا کہ میری سیاست تو بھی توبہ. لیکن سر جی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اور ایک اور چیز جو عطا بندیال کے حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے, دیکھیں 9 ریفرنس میں نے دائر کیے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے, 9 ریفرنس, اور وہ عطا بندیال صاحب نہیں لگا رہے. کل جب بحث ہو رہی تھی تو پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں حسن پاشا صاحب, انہوں نے کہا جی کہ وہ مظاہر نقوی کے خلاف 6 ریفرنس آ گئے ہیں تو آپ ان کو اس سے کیس سے علیحدہ کر دیں. تو کہتا ہے نہیں, کوئی بھی نہیں آئے, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ریفرنس وہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے. یہ بھی نہیں کل اس نے کی تھی. دیکھیں ہمارے بھی جو ریفرنس آئے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی نمبر نہیں دیا, ہمیں نمبر نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو تبھی میڈیا والے کہتے ہیں جی سر جی نمبر لگے گا تو پھر اسی جڑا نا وہ چلیں گے وہ. تو یہ صورتحال ہے. اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں سر جی. گورنمنٹ کو کاش گورنمنٹ ریفرنس دائر کر دیتی ہے عطا بندیال کے خلاف, تو یہ آج اتنا وہ نہ مار رہا ہوتا. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو آج کا نوٹس آیا ہے, انہوں نے عطا بندیال کے سیکٹری جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے, اس کو کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اپنے اکاؤنٹس جمع کرائیں جی. ہر سال جو چیک ہوتے ہیں, اور آپ نے 2010 کے بعد چیک نہیں کرائے, آئیں ادھر وضاحت کریں. اور کہتے ہیں جی وہ نور عالم نے کہا ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے, بہادر آدمی ہے, اس نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں نہ آئیں گے تو میں اس کو وارنٹ گرفتاری جاری کر کے اس رجسٹرار کو بلاؤں. تو پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا ٹرانسفر تو کروائیں نا وہاں سے. جو ٹرانسفر وفاقی کابینہ نے منظور کیا ہوا ہے, جائیں پولیس جائے اور وہاں پہ کریں. آپ سر جی آپ ایسے کو تیسا کریں نا, ایسے کو تیسا کریں. رجسٹرار کی صبح چھٹی کروائیں, صبح. سارے کافی مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.